کہ میں آج آپ کو ویڈیو سنانے جا رہا ہوں، یہ صلاح الدین جو کہ مسجد اقصیٰ کے امام ہے۔ مسجد اقصیٰ قبلہ اولا، مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کے امام شیعہ ہوگا۔ تو یہ شیعہ ہونا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے، خارجی بن جاتا ہے۔ اور ایسے شخص صلاح الدین جیسے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں کہ فلاں شخص نے شیعت کو اختیار کر لیا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ہمارے ہاں سختی کی گئی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، اور خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام سے دور اور لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ وتیرہ اپنایا گیا کہ لوگوں کو ڈرایا گیا۔ لیکن یہ شخص جن کا میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تو ایسے ناصبی تھے کہ الیاذ باللہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خارجی اور پتہ نہیں کیا سے کیا انہوں نے تنقید کی۔ ان کی مثال آپ عرب کے اندر ایسے لے لیں جیسے پاکستان، ہندوستان کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ شخص ناصبیت سے نکل کر محب اہل بیت بن گیا، سبحان اللہ۔ مسجد اقصیٰ قبلہ اولا، مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کے امام شیعہ ہوگا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہیں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، یا میں نے پچھلی ویڈیوز میں یہ کیوں بتایا ہے کہ فلاں سلفی عالم دین وہ شیعہ بن گئے ہیں، عرب کے فلاں اسلامک اسکالر، سنی اسلامک اسکالر، انہوں نے شیعت کو اختیار کر لیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرا کسی مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے، اور میری دعوت کسی بھی فرقے کی حمایت میں نہیں ہے۔ تمام فرقوں سے بالاتر میں دین اسلام کی بات کرتا ہوں، تمام فرقوں اور مسالک سے بالاتر ہو کر خالص قرآن اور سنت اور اہل البیت علیہم السلام کی دعوت ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ فلاں عرب کے سنی عالم دین نے، سلفی متشدد متعصب عالم دین نے شیعت کو اختیار کر لیا۔ تو یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا، اور پچھلے دنوں میں نے بھی یہ بات کہی کہ میں بھی شیعت کو اختیار کر رہا ہوں۔ خدا جانے اس کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے، شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں کسی فرقے کی حمایت کر رہا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ایسے معاشروں کے اندر، اور خاص طور پر ہمارا پاکستانی معاشرہ، جہاں یہ بتایا جاتا ہو، اتنی سختی پائی جاتی ہو، خاص طور پر ان موضوعات کے حوالے سے، شیعہ سنی سے متعلقہ جو موضوعات ہیں اس میں سختی پائی جاتی ہو، لوگ ہر بات کا الزام وہ دوسرے فرقوں کو دیتے ہوں، دوسرے فرقوں کے بارے میں جھوٹ بناتے ہوں، ایسے معاشرے میں آپ سختی کا عالم دیکھیے کہ جہاں لوگ دوسرے کو اس لیے کافر قرار دیتے ہوں کہ اس نے فلاں شیعہ کے جنازے میں شرکت کر لی ہے، یہاں ایک پروفیسر سے توبہ کروائی جاتی ہے، اجتماعی توبہ، کہ جو اسکول اور کالج کے اندر سائنس کی تعلیم دینے لگے، اس سے توبہ کروا لی جاتی ہے۔ ہمارے مدارس میں ایک مدرس سے توبہ کروائی جاتی ہے، اس سے لکھوایا جاتا ہے کہ تم اقرار کرو کہ میں فلاں فرقے کے فلاں افراد کو کافر مانتا ہوں، وگرنہ تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، تمہاری ڈگری روک دی جائے گی، اور تمہیں سنیت سے خارج کیا جائے گا۔ اور نظر و نیاز کھانے پر کفر، شرک اور بدعت کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ تو ایسا معاشرہ جہاں پر اتنی سختی ہو، جہاں پر جھوٹ پھیلایا جاتا ہو، تو وہاں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ کچھ بہادر لوگ وہ اپنی دعوت کے اندر ان چیزوں کو بیان کریں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ باوجود سنی مسلک کے ہونے کے، یعنی سنت سے مراد وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، میں آپ کو یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں گا کہ فلاں شخص نے شیعت کو اختیار کر لیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی سختی اور شدت ہے، جو مجھے اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو دوسرے فرقے کے حوالے سے یہ احساس دلاؤں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلک کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے وہ اسلام سے باہر نہیں چلا جاتا۔ اگر میں کسی شیعہ سوسائٹی میں ہوتا، میں آپ کو مثال دیتا چلوں، میں تو یہاں سنی سوسائٹی میں ہوں نا، اور سنی معاشرے کا فرد ہوں،
تو میں آپ کو یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں کہ فلاں شخص نے شیعت کو اختیار کر لیا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ہمارے ہاں اہل سنت میں سختی پائی جاتی ہے دوسروں کے حوالے سے۔ اگر میں یہ سختی شیعوں میں دیکھتا اور میں شیعہ معاشرے کا فرد ہوتا تو بلا شک و شبہ میں یہ کہہ رہا ہوتا کہ فلاں شخص نے سنیت کو اختیار کر لیا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سختی نہ ہو۔ کوئی شخص کسی بھی عقیدے کو اختیار کرتا ہے، اس کی مرضی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے کے عقائد کا احترام کریں۔ تو یہ بات اس لیے میں کہتا ہوں، اور اس کی میں مثال آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ دراصل میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں؟ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ ایک شخص نے اختیار کر لیا تو آپ بھی اختیار کر لیں، بلکہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو سختی ہے اور جو دوسروں کے خلاف نفرت ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید سے اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت اور اپنے زمانے میں، آپ ایک معبد میں گئے، بت پرستوں کے جو لوگ تھے وہ کسی میلے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور پورا جو ٹاؤن تھا، سٹی تھا، علاقہ تھا، وہ خالی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور جا کر جو چھوٹے چھوٹے تھے، جو ان کے بت بنائے ہوئے تھے، ان سب کے سر کاٹ دیے، کسی کے بازو کاٹ دیا، کسی کے ناک کاٹ دی، کسی کا کیا، کسی کو لنگڑا لولا کر دیا، اور وہ کلہاڑا جا کر اس بڑے کے اوپر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہو؟ کس چیز کی تم نے تحقیق کرنی ہے؟ تم مانتے ہو کہ تمہارے یہ بت ہر چیز پہ قادر ہیں، جانتے ہیں، تمہارے رزق دیتے ہیں، تمہیں انہیں ہر بات کا پتہ ہے، زمین کے نیچے کا پتہ ہے، آسمان کے اوپر کا پتہ ہے، تو اسی سے پوچھو، کلاڑا اس کے پاس اسی نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس وقت ان کے الہہ کی توہین کرنا نہیں تھا کہ بت توڑ دیے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں، بلکہ انہیں یہ بات سمجھانا تھا منطق اور عقل اور لاجک سے کہ تم یہ مانتے ہو کہ یہ قادر ہے، یہ قدرت رکھتے ہیں، تو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہاری زندگی میں تمہیں کیا کام آتے ہوں گے؟ اور یہ اتنے لاچار اور بے بس ہیں کہ یہ اپنے ساتھیوں کو نہیں بچا سکتے، اور اگر انہیں سب کچھ معلوم ہے تو پھر بڑے سے پوچھ لو، ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بالکل یوں سمجھیے گا کہ دراصل میں جو یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں نا کہ فلاں شخص شیعہ ہو گئے ہیں، فلاں شخص نے مذہب اختیار کر لیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سختی کی گئی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، اور خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام سے دوری اختیار کرنے کے لیے اور لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ وتیرہ اپنایا گیا کہ لوگوں کو ڈرایا گیا۔ اگر تم نے اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کی تو تم شیعہ ہو جاؤ گے، اگر تم نے اہل بیت کی مدح میں یہ الفاظ کے علیہ السلام کہا تو شیعہ ہو جاؤ گے۔ یہ روافظ کی علامت ہے، یہ روافظ کی پہچان ہے، روافظ۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے، اور ایک وجہ میں نے اور بھی بیان کی جو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو حقائق نہیں بتائیں گے اور آل محمد کی فکر ان کے سامنے لے کر نہیں آئیں گے، اور وہ سچائیاں جو ہماری صحیح احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ان پر ہم پردہ ڈالتے رہیں گے، چھپاتے رہیں گے، تو ہمارا نوجوان جب اسے معلوم ہوگا آج کے زمانے میں تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ لا محالہ وہ شیعہ ہو جائے گا، وہ شیعوں کے پاس جائے گا۔ ہم اپنے اگر نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حقائق کو ان کے سامنے رکھیں۔ آج میں جس شخصیت کا آپ کے سامنے تعارف کرانے جا رہا ہوں یہ حال ہی میں شیعہ ہوئے ہیں، اور ان کا شیعہ ہونا بڑا ایک تعجب خیز ہے، کیونکہ جو دوسرے افراد ہیں وہ تو پھر کسی درجے کے اندر یعنی یوں معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی صوفی ہوں یا کچھ ایسے لوگ ہوں جیسے تیجانی سماوی ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ صوفیت میں گزرا، تو اتنی حیرت نہ ہوتی ہو، لیکن یہ شخص جن کا میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تو ایسے ناصبی تھے کہ الیاذ باللہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خارجی اور پتہ نہیں کیا سے کیا انہوں نے تنقید کی، استغفر اللہ العظیم، الیاذ باللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کر دی، اور آج یہ محب اہل بیت ہے،
بلکہ یہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے علی اعلان کہا، علی اعلان حق کو تسلیم کیا، اور پھر بعد میں جا کر یہ شیعہ ہو گئے۔ یہ شخصیت کون ہے؟ ان شخصیت کا نام ہے صلاح الدین ابن ابراہیم ابو عرفہ۔ یہ بیت المقدس کے اس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، فلسطین کا علاقہ ہے، اور انہوں نے اپنی تعلیم اردن میں اور یورپ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ بیت المقدس کے اندر ہی محاضرات، علمی لیکچر اور دروس دیا کرتے تھے، بیت المقدس کے اندر، فلسطین میں ہی۔ مسجد اقصیٰ کے خطیب بھی رہے ہیں، اور یوٹیوب پہ ان کا مشہور چینل موجود ہے۔ عرب کے اندر مشہور مبلغ ہیں، ایک بڑی حیثیت ان کی ہے، اور جب یہ سنی تھے تب بھی ان کا بڑا چرچا تھا۔ فصیح اللسان ہیں، بلیغ ہیں، گفتگو اچھی کرتے ہیں۔ ان کی مثال آپ عرب کے اندر ایسے لے لیں جیسے پاکستان، ہندوستان کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو سمجھا جاتا ہے۔ طارق جمیل صاحب کے جتنے فالوورز ہیں اور جو گفتگو وہ کرتے ہیں، مبلغ ہیں، داعی ہیں، تو اسی طرح یہ صلاح الدین ابن ابراہیم ابو عرفہ، ان کی مثال آپ سمجھ لیں۔ یہ شخص ناسبیت سے نکل کر محب اہل بیت بن گیا، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے جو مجھے سنتے ہیں، کہ لوگوں سے نفرت نہ کریں، نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حق کی دعوت آگے پہنچائیں، انشاءاللہ عز و جل لوگ وہ اہل بیت کی طرف آئیں گے۔ اہل البیت علیہ السلام کی طرف لانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دوسروں پر تان کریں، دوسروں میں کمیاں اور کوتاہیاں نکالیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اہل بیت کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ میں نے کئی شیعہ حضرات سے کہا ہے کہ دیکھیں، آپ ہم سنیوں سے نفرت نہ کریں۔ اگر آپ کو زندگی میں اہل بیت کے بارے میں بتایا گیا ہے تو آپ کا بچہ بڑے سب وہ اہل البیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ، چونکہ آپ کی پرورش اور تربیت اس طرح ہوئی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پیدائش سے لے کر جوانی اور پوری زندگی ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اہل البیت کے بارے میں اس طرح نہیں بتایا جاتا جس طرح کے شیعوں کو بتایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے نوجوان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہم پہ فرض ہوتا ہے، علماء اہل سنت کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ آپ لوگوں تک اہل البیت کی صحیح تعلیمات آگے پہنچائیں۔ اور جو خرافات ملا دی گئی ہیں، اور جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اگر محرم کا لفظ آتا ہے تو لوگ چھریاں چاقو چلا رہے ہوتے ہیں، جو یہ کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی اہل البیت سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اپنے اندر چھریاں مارے گا۔ تو ان چیزوں کو آپ لوگوں تک درست طور پر پہنچائیں، انشاءاللہ پیغام جلد از جلد لوگوں تک اثر کرے گا۔ تو یہ جو شخص ہیں جن کی میں آج آپ کو ویڈیو سنانے جا رہا ہوں، یہ صلاح الدین، جو کہ مسجد اقصیٰ کے امام ہے، مسجد اقصیٰ قبلہ اولا، مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کے امام شیعہ ہوگا۔ تو یہ شیعہ ہونا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے، خارجی بن جاتا ہے، اور ایسے شخص صلاح الدین جیسے شخص لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہدایت کا دروازہ بند نہ کیجیے، لوگوں سے نفرت نہ کیجیے۔ انہوں نے یہ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی۔ فهذا اليوم يوم من أيام الله، ويوم من أيام محمد وآل محمد، صلى الله على محمد وآل محمد. هذا العاشر من شهر الله المحرم من العام 45 بعد 100 بعد 1000 بعد بعثة خاتم النبيين محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وهذا اليوم الذي يعرفه من المسلمين، وهذا اليوم الذي كان فيه ما كان. سبحان الله رب العالمين، جعل الله في ميراث النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد خيرا ونورا وتماما، وجعل في ميراثه بقية وعاقبا مباركا من محمد ومن آل محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وعباد الله المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله،
وصية نبي الله لكم صلى الله على الحسين صلى الله على الحسن على علي على फातिमा على फातिमा। एक और वीडियो में आपको इनकी बताता हूँ। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये शख्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर तनकीद की। एक प्रोग्राम के अंदर इन्होंने कहा, और इसका वाक़या इन्होंने खुद बयान किया है कि जब शाम के अंदर कुछ लोगों ने, एक बड़ी अक्सरियत ने, जब हुकूमत वक्त बशार अल-असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ खुरूज किया, और उन लोगों ने कहा कि चूँकि इमाम हुसैन ने यजीद के ख़िलाफ़ खुरूज किया था और इस वक्त का यजीद वो बशार अल-असद है, तो ये इन्होंने बयान दिया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी गलती की और ख़वारिज ने भी गलती की, अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन भी ख़ता पर है। ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके दिल में इमाम हुसैन के बारे में मोहब्बत डाली। इन्होंने मुताला किया। मुताला करने के बाद इन्होंने ये बयान दिया, 4 घंटे के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें इन्होंने अपनी खता का एतराफ़ किया। ये क्या कहते हैं, सुनते हैं। कान अलैहि सलातुल्लाह व सलामुहु अस्सिब्त अल हुसैन इब्न मुहम्मद कान युसम्मीहि अलैहि सलावतुल्लाह इब्नी कान युनादीहि वहुव बैन यदैहि गुलामन सगीरा ऐन इब्नी كان يقول لأخيه الحسن ابني هذا سيد فإذا سمعتموني من الساعة أتكلم عن أبناء فاطمة أنهما أبناء محمد فهما أبناء محمد، وإذا سمعتموني أتكلم عن مقتل أبناء محمد فاعلموا أنني قعدت لأتكلم كيف قتل الناس كثير من المسلمين أبناء محمد على محمد وعلى أبنائه صلاة الله. كم كان سنه؟ كما قلت لكم بين المسلمين كثير من المسلمين وأهل بيت نبي الله حاجب من الشيطان لا يحجب المسلم कि अहल बैत के रास्ते से रोकने वाले, अहल बैत की तरफ जाने से रोकने वाले जो उलमा हैं, ये उलमाए सू हैं, ये शैतान के मुत्तबे हैं, ये शैतान के पैरोकार हैं। आगे सुनिए। ويسمعني ناس في الأرض أنني كنت أقول قبل أن يعاجلني الملك فكنت إذا ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि फरिश्ता आए और मेरी रूह कब्ज़ कर ले, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सबको गवाह बनाना चाहता हूँ। इन्होंने सब लोगों को गवाह बनाकर ये अल्फाज कहे हैं, ये सुन लीजिए। خطر لي ما वजब बलागुहु فخشيت أن أعاجل ولما أقل فأقدم ولو قطع। ये कह रहे हैं कि मुझे ये डर है कि मैं ये अल्फाज आपके सामने बयान ना करूँ और मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, मैं ये कलिमात बयान किए बगैर इस दुनिया से चला जाऊँ, इसलिए मैं आप सब तक ये हक और सच्चाई पहुँचाना चाहता हूँ कबल इसके कि मैं मर जाऊँ। मक़ालती فقبل أن يعاجلني الملك أنني عاهدت الله أن أجلس له مجلسا أعتذر إليه فيه ثم إلى نبي الله محمد عليه صلوات الله ثم أعتذر إلى فاطمة بنت محمد عليه صلاة الله وإلى علي أمير المؤمنين ومولى المؤمنين وإلى الحسين ابتداء। ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ इमाम अली से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इमाम अली से, सईदा ज़हरा से, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, अहलुल बैत से माफ़ी मांगता हूँ। सबसे पहले ये कह रहे हैं وآل محمد عليه صلوات الله. هذا الاعتذار من مقام قمته في البيت المقدس قلت فيه ردا على سعي الخوارج أن ينكأوا دين محمد عليه صلوات الله بابن بنته أو ابنه الحسين، أنهم يزعمون أن الحسين خرج فليخرجوا كما خرج الحسين. فقمت في البيت المقدس لأنصر الله ورسوله
وجد الحسن والحسين وأبا فاطمة عليه وعليها وعليهم جميعا صلاة الله، فقمت مقاما قلت فيه: أخطأ الحسين. قلتها بصوت عال: أخطأ الحسين. وقمت من مجلسي قائما لأقول: أخطأ الحسين وأصاب محمد. قلتها سمعها الله وفرح بها كثير من الناس، ولكن لله علي أن أقول وأسأله أن يعدل هذه بتلك، وأن يغفر تلك بهذه، وأن يعفو عن تلك بهذه. أما المقالة والعذر الواجب أنني أعتذر إلى الله وإلى خاتم النبيين وإلى الحسين السبط المبارك عليه صلاة الله وسلامه. فأقول بصوت عال: أعلم أن ذلك المقام ليس كهذا المقام. أقول: أخطأ صلاح الدين وأصاب الحسين. أخطأت وأصاب الحسين. أخطأت وأصاب الحسين 1000 مرة، اللهم اكتبها حتى ترضى. أخطأت وأصاب ابن محمد عليه وعلى أبيه صلاة الله. من الآن أقول: أصاب الحسين وأخطأ الخوارج، أصاب الحسين وأخطأ الثوار، أصاب الحسين وأصاب أبوه علي وأصاب محمد عليه اللہ صلاة سبحانہ و تعالی اللہ. ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، استقامت پہ رکھے ہمیں. استقامت بہت بڑی بات ہے. تو شیخ صلاح الدین صاحب نے یہ بات کہی، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے غلطی کی. انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج گمراہی کے اوپر ہیں، ناصبی ہیں، وہ اہل البیت کی جانب آ جائیں. اہل البیت کا دامن بہت وسیع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت کے سائے میں آ جائیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آج یہ بات کہتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ میں غلطی پر ہوں اور حسین حق پر ہے، اور جو میں نے کہا تھا وہ غلط کہا تھا، جو میں نے کہا تھا وہ غلط کہا تھا. اس کے بعد ان کے محاضرات ہیں، علمی لیکچرز ہیں، اور بیت المقدس کے اندر یہ لیکچر دیتے ہیں. وہاں خطیب ہیں مسجد اقصیٰ کے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہے اور عرب ممالک سے واقف نہیں ہے. میں تو عرب ممالک کا میڈیا اور وہاں کے سوشل میڈیا سے واقف ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر لوگ کتنی تیزی کے ساتھ وہ اہل البیت کی جانب آ رہے ہیں. شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل البیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اہل البیت کی جانب آ رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا نا ان شیوخ کو، ان کی منافقت دیکھ لی. شیخ عثمان الخمیس اور ولید اسماعیل اور دوسرے جو لوگ نفرت کی باتیں کرتے ہیں، اسحاق الحوینی اور عریفی ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ کہتا تھا ہر حلب کے اندر میں نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے. تو ان کی منافقت دیکھ لی لوگوں نے اور ان کو آزما لیا. سلفیت کا خاتمہ ہو رہا ہے بالکل سرے سے. ابن تیمیہ کی پھیلائی ہوئی تکفیر برباد ہو رہی ہے، اور کیونکہ وہ نفرت کے اوپر مبنی تھی، اور لوگ آ رہے ہیں اہل البیت علیہ السلام کی جانب. اس لیے یہ موقع ہے کہ آج ہم اپنا حصہ ڈالیں اس میں، تاکہ بروز محشر ہم اہل البیت علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو سکیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے جو صحابہ سے اقرار لیا تھا ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. یا رسول اللہ، ہم اہل البیت کو پہچانتے ہیں. یا رسول اللہ، ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں گے کہ آپ کی اہل البیت کے پیچھے چلیں، قرآن مجید میں تدبر کریں. تو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اہل البیت کی جانب آ رہے ہیں، لوگ اہل البیت کو سمجھ رہے ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اہل البیت کی جانب آئیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فرقوں سے نکلنے کی
اور حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔